प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां चवंदो आहियां त हमेशह फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ार आहे। वैसे में अगरि ॻाल्हि कयूं त ईरान इज़राइल ऐं अमरीका जी जंग खां पोइ पाकिस्तान जा जूं उहे कोशिशूं जिन कोशिशुनि यकीनी तौर ते सॼी दुनिया खे टीं आलमी जंग खां बचाइण जी कोशिशि कई। न सही आलमी जंग मगर जेको आहे सो माशी आलमी जंग जेका चइजे त गुरबत ऐं महांगाई ऐं तबाही जेका दुनिया में थियणु वञे पई, उन लाइ पाकिस्तान जे जेको आहे सो सिपाही सलार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ साहब जूं जेके कोशिशूं आहिनि उहे वॾियूं अहम आहिनि। अगरि ॻाल्हि कजे त कंहिं बि मुल्क जॾहिं उहो अमरीका फ़ैसिलो कयो त ईरान ते चंद कलाक बचा आहिनि ऐं ईरान खे मुकमल तबाह कयो वेंदो, त पाकिस्तान वाहिद मुल्क हो जंहिं जेको आहे सो फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो कंदे इहा कोशिशि कई त किथे न किथे टाइम मिले ऐं आम इंसान बची सघनि ऐं हिन खिते में ऐं पूरी दुनिया में जंग जेका आहे इन जो ख़ात्मो थी सघे। उन खां पोइ अवां मनाज़र ॾिठा तारीख़ में त जेको आहे पाकिस्तान वाज़े तौर ते मेज़बानी कई ऐं कोशिशि कई त ॿिन्ही मुल्कनि खे एतिरे अरसे खां पोइ आमो साम्हूं विहारियो, जंहिंजो अॼु ज़िक्र जेको आहे सो वाइस प्रेसिडेंट पिणु जेको आहे सो अमरीकन जे मुख़्तलिफ़ टीवी चैनलनि ते ख़ासि तौर ते टीवी चैनल खे इंटरव्यू ॾींदे बि चयो त एतिरे अरसे खां पोइ आमो साम्हूं वेठासीं, यकीनन ई मुज़ाकरात ऐं जेके ॻाल्हियूं ॿोलियूं आहिनि उहे ख़तमु न थियूं आहिनि। उन में हिन वक़्तु यकीनी तौर ते असांजे तरफ़ां जेके वाज़े तौर ते ईरान जे साम्हूं शर्त रखिया हुयासीं उनखे सोचण जो मौक़ो बि आहे ऐं हाणे ईरान पाण फ़ैसिलो कंदो त छा थींदो। ॿिए तरफ़ प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बि बयानु साम्हूं उन मुज़ाकरात ऐं ॻाल्हियुनि खां पोइ आयो त ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खे अगरि खोले ऐं जोहरी जेके एटमी बम आहे उन तां दस्तबरदार थिए, उन तां हथु खणे त पोइ चइजे त ईरान ते जेके मड़ियल पाबंदियूं आहिनि ऐं ईरान जे मथां जेका जंग आहे उहा बि ख़तमु थी सघे थी ऐं ॻाल्हियुनि में अॻिते वधी सघिजे थो। अॼु यकीनी तौर ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अगरि ॾिठो वञे त हिन वक़्तु जेको आहे सो अमरीकन नेवी मुकमल तौर ते कल्ह पाकिस्तान जे टाइम जे मुताबिक़ 7 बजे जेको ऐलान कयो उहो बंदि कयो आहे ऐं अहिड़ी रीति वरी ईरान बि जवाबु ॾींदे चयो आहे त असांजे नेवल या असांजे कंहिं बि हंधि हमिलो थियो त असां जवाबी हक़ रखूं पिया। हिन वक़्तु सफ़ारती बहास ते जेको आहे सो पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी क़यादत असगरी ऐं जेको आहे सो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जूं कोशिशूं तेज़ थी वियूं आहिनि। MBS सां ॻाल्हियूं थियनि पियूं ऐं इन सां गॾोगॾु तुर्की जे सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान सां ॻाल्हियूं थियनि पियूं, चाइना सां ॻाल्हियूं थियनि पियूं। हिन वक़्तु ड्रिज ऐं ख़ौफ़ इहो आहे त अगरि वधि में वधि ईरान खां पेट्रोल वठंदड़ चाइना आहे ऐं चाइना जे जहाज़नि खे अगरि रोकियो वियो त चाइना अगरि रिएक्ट करे थो त पोइ चइजे त इहा ॻाल्हि जेका आसान सिंधी में चइजे त हथनि मुंहुं निकिरंदे नज़र ईंदी। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तानी सफ़ारती जेको आहे सो कोशिशूं हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर तेज़ थियण खां पोइ जुमे ते या छंछर ते वरी इस्लामाबाद में ॻाल्हियुनि थियण जो जेको आहे सो हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ ज़राया इहो कोट कनि पिया, ख़बर ॾियनि पिया ज़राए ब्लॉक ऐं मुख़्तलिफ़ आलमी मीडिया त ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं ऐं ईरान ऐं यकीनी तौर ते पाकिस्तान ते यकीन रखे पियो ऐं कोशिशि कंदो ईरान त पाकिस्तान ई उहो अचे ऐं इन सां गॾोगॾु चीन ऐं ईरान बंदरगाह ते जेको आहे सो अगरि ॾिठो वञे त किथे न किथे हिन वक़्तु जेके ख़तरनाक सूरत हाल आहे उनखे रोकण लाइ बि जेको आहे सो कोशिशूं जारी आहिनि त जेको आहे सो सीज़ फायर थी सघे। पर हर माण्हू जो जेको नुक़्ते नज़र आहे उहो पंहिंजी जॻह ते अहम आहे, पर इन्हनि ते ॾिठो वञे त अगरि हिन जुमे ते या छंछर ते अगरि ॻाल्हियूं थियूं त घटि में घटि नतीजा जेके आहिनि उनजो तवक़ो आहे पाकिस्तान जी मौजूदा हुकूमत खे ऐं साबिक़ सफ़ारती तालुक़ रखंदड़ एक्सपर्ट खे, दिफ़ाई एक्सपर्ट खे, सहाफ़ियुनि खे ऐं जेके इन मामलनि खे क़रीबी ॾिसंदा आहिनि त किथे न किथे के नतीजा निकिरंदा। अगरि जे नतीजा न बि निकिरनि था त पोइ इन में इहा ॻाल्हि तय आहे त पोइ अॼु पाण जॾहिं ॻाल्हायूं था त इन जी बि तवक़ो कई पई वञे त शायदि वधीक 15 ॾींहंनि जो या 2 हफ़्तनि जो वरी अमरीका खां टाइम इन जंगबंदी जो जेको ख़तमु थिए पियो उहो वठण में पाकिस्तान कामयाबु थिए ऐं वधीक वरी इन्हनि ॻाल्हियुनि खे अॻिते वधाए ऐं कोशिशूं कजनि त इहे जंग न पर ॻाल्हियुनि जे
ذریعے जेको आहे सो मामिलो हल थिए। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराए थो हलां, ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब आहिनि, दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकबल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। अली मर्दान राहूजा साहब आहिनि, अगूणा सफ़ीर आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी भी वॾी महिरबानी। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। फरमाइएगा कि अब जो खबरें आ रही हैं बड़ी खुशाइन खबरें हैं कि एक दफ़ा फिर सिपाही सालार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की कोशिशें और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोशिशें कि एक बार फिर जो है अमेरिका को और दोबारा जो है ईरान को, इनको दोनों ममालिक को कहीं ना कहीं जो है एग्री करें कि पाकिस्तान आए, दोबारा इन मुज़ाकरात का आगाज़ हो और जंग जो है वो ना हो और कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के ज़रिए नताइज की तरफ जाया जाए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोशिशें पूरी दुनिया तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की और उसमें कामयाब भी हुए कि दोनों शहीदों को टेबल पे बिठाया, लेकिन उससे नतीजा नहीं निकला। लेकिन अभी भी मतलब उम्मीद है कि दोनों शहीद कहीं बैठ जाएंगे और पाकिस्तान उसके लिए कोशिश कर रहा है। एक तरीके से अमेरिका को एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था, वो पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया, लेकिन अमेरिका ने उसका फायदा नहीं उठाया और अभी भी ये चीज बैलेंस में है कि जंग दोबारा न छिड़ जाए, जिसके लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें जब एक साइड से बहुत ही गैर लचकदार रवैया होगा तो फिर बातचीत तो नहीं हो सकती। मुज़ाकरात तो इशू को कहते हैं कि आप कुछ लो और कुछ दो के उसूल के ऊपर करें, आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, दूसरे साइड से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी की आप उम्मीद रखें। लेकिन अगर इतनी सख्त पोजीशन दोनों साइड लेती हैं तो फिर मामला मुश्किल हो जाता है, मुज़ाकरात से चीज नहीं निकलती। लेकिन इसका हल जो है जंग भी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में जंग अगर होगी जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है तो उसमें और भी फरीक आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो इन्होंने अपना बेड़ा हरमुज के सामने खड़ा किया हुआ है कि हम यहाँ से किसी को आने जाने नहीं देंगे, तो उससे चीन जो है वो इफेक्ट होगा। चीन के 90% तेल जो है वो यहीं से मंगवाता है, तो एक तरीके से चीन को भी इसके अंदर घसीटा जा रहा है और चीन अगर को घसीटेंगे तो नॉर्थ कोरिया भी आएगा और मेरे ख्याल में उससे जो एक तरीके से ये अभी भी एक किस्म की वर्ल्ड वॉर है जिसके अंदर अमेरिका और इजराइल एक तरफ और दूसरी तरफ जो है उनकी कोशिश है कि खलीजी रियासतें और ईरान आपस में जंग करे और इस तरीके से पूरी दुनिया को इन्वॉल्व किया हुआ है। और मेरे ख्याल में आयल तो अमेरिका के पास है और वेनेजुएला से भी उन्होंने जो वहाँ कार्रवाई की उसका तेल भी उनको अवेलेबल है, लेकिन वो एक साइड पे है और ज्यादा जो तेल है वो ये मिडल ईस्ट का ही नजदीकी जो ममालिक है उनको अवेलेबल है। तो इसके ऊपर अगर अमेरिका कब्जा करता है तो मेरे ख्याल में वो काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक है। या अगर इजराइल जो है कोशिश करता है अपने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए तो वो भी मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं होगा और इस तरीके से एक जंग तो आलमी जंग तो है, इसमें और मुल्क इन्वॉल्व हो जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, दूसरी बात अगर की जाए कि अगर तमाम ममालिक का, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि इस वक्त जो कि अमेरिकन जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पुरुमीद हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है इन मुज़ाकरात में, बातचीत में, मगर उसके साथ साथ उनकी कोशिशें हैं कि किसी भी तरह जो है बातचीत की थ्रू जो है ये मामला हल की जानिब बढ़े।
مگر دیکھا جائے کہ امریکہ کو بھی تو شدید دباؤ ہے، چاہے وہ اپنے ملک کے اندر یا پھر یورپی یونین کی طرف سے بھی، اور پوری دنیا کہیں نہ کہیں اس جنگ سے جو متاثر ہوئی ہے، اور یورپی ممالک جو ہے بارہا نیٹو کا حصہ بھی ہیں، اور بڑا حصہ نیٹو کا جو ہے اس نے جو ہے واضح طور پر اس جنگ میں ساتھ نہ دینے کا جو بات کی ہے، اسے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ کو بڑا مشکل کا سامنا ہے۔ جی بالکل، دراصل ایک طریقے سے نیٹو جو پہلے ان میں اتحاد تھا، ابھی وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کے جتنے بھی نیٹو کے ساتھی تھے، چاہے انگلینڈ پہلے امیڈیٹلی کلوز امریکہ کے پیچھے ہوتا تھا، جی انہوں نے بھی انکار کیا ہے کہ وہ جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جنگ ہے، اس میں پورے جو اکانومی ہے ورلڈ کی، وہ متاثر ہو رہی ہے، جس سے لوگ یورپ میں بھی متاثر ہو رہے ہیں اور ایشیا میں بھی۔ تو ایک طریقے سے یہ ایک انوانٹیڈ وار ہے، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پاکستان ایک طریقے سے امریکہ کو سیف ایگزٹ یا آنریبل ایگزٹ، کیونکہ کافی سارے لوگ امریکہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ اننیسیسری وار تھا، یہ امریکن وار نہیں ہے، یہ اسرائیل کا وار تھا، اور اسرائیل جو امریکہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ایسے فیصلے کریں۔ اور میرے خیال میں انٹرنلی بھی وہاں پر چونکہ اس جنگ کی اجازت کانگریس سے نہیں لی گئی ہے، نارملی کانگریس میں یہ ڈسکس ہوتی ہے اور اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ پریزیڈنٹ بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہیے گا، میں شامل گفتگو کروں گا۔ سابق سفیر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی مرزا صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا، کیونکہ اسی لیے آپ سے بات کر رہا تھا اردو میں کہ آپ جو دیگر مہمان ہیں وہ بھی سمجھ سکیں آپ کا بھی نقطہ نظر۔ سر، سفارتی لیول پر جو دوبارہ کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو ہو رہی ہیں، سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اب جو ہے پاکستان دوبارہ عالمی سطح پر اور بالخصوص تمام دوست ممالکوں کو دوبارہ انہوں نے انگیج کیا ہے کہ کسی بھی طرح یہ مذاکرات کے تھرو جو ہے معاملہ حل کی جانب بڑھے۔ اور یہ خبریں آج بھی آئیں، اور مختلف ذرائع ابلاغ اور بالخصوص جو ہے وائس پریزیڈنٹ کا انٹرویو سے بھی جو ہے بات سامنے آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں جمعے کو یا ہفتے کو پھر مذاکرات پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اچھا سائن ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اچھی سائن نہیں ہے، نیگوسیشن ہونی چاہیے، ٹاکس کنٹینیو ہونے چاہیے۔ جی اور یہ جو لاسٹ نوٹ جو ہوا تھا کہ جی اس میں ایون جو امریکن وائس پریزیڈنٹ تھا اس نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ علی نہیں مرزا ہوا، صاحب تھوڑا لاؤڈلی بولیے گا کہ آپ کی آواز ناظرین تک اور ہم تک پہنچ سکے سر۔ جی ہاں ابھی کیسا آپ کا آواز ٹھیک ہے جناب۔ میری؟ مطلب یہ پہلے بھی جو اعلان ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ ٹاکس جو ہے ختم نہیں ہے، مطلب صرف اس میں اسٹیٹمنٹ تھا اور ٹاکس وڈ کنٹینیو۔ اگر یہ ڈپلومیسی چلتی جائے گی، ٹاکس چلتے جائیں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا، اس پہ سب لوگ ہوپ فل ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے اپنی جو بھی ایفرٹس ابھی ہیں وہ مزید اس کو تیز کر دیا ہے۔ کل جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں سعودی عرب جا رہے ہیں، فارن منسٹر کے رابطے چل رہے ہیں جتنے کہ ہمارے دوست ملک ہیں ان کے ساتھ، تو نیگوسیشن چلے گی تو نیگوسیشن سے راستہ نکلے گا۔ لیکن ان دا مین ٹائم آپ کو بتایا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میس ہونے چاہیے، ایسے کوئی بھی ایکشنز ہو جو پورا پروسیس ڈیریل نہیں کرے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اسٹیٹ آف ہرمز میں، خاص طور پہ جو امریکن بیان ہے کہ میں نیول الوکیٹ کر رہا ہوں اور ایران سے جتنی بھی شپس وہاں سے گزریں گی تو اس کو میں وہاں پہ روکوں گا۔ ایون اس نے تو یہ بھی دھمکی دی ہے کہ I will destroy them like I destroyed earlier، جیسے وہ نارکوٹکس اور باقی ٹریڈ مسئلے۔ اس سے پھر دیکھیں کہ ایک الگ قسم کے سگنلز نکل گئے ہیں، اور ظاہری بات ہے ایران نے بھی اس کو کاؤنٹر کیا ہے کہ اگر آپ کی شپ یہاں سے گزریں گے تو ہم ریلیٹ کریں گے۔ اگر یہ چیزیں ہوئیں تو وہ سارا پروسیس ڈیریل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو پہلے والی چیزوں سے کمپیئر کریں، جب یہ دھمکی تھی کہ ہم پوری جو ایران کی تہذیب ہے اس کو تہس نہس کر لیں گے، یہ اس طرح کی دھمکی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی یہ پارٹیز مل کے یہاں اسلام آباد میں ٹاکس ہوئے، تو یہ اس لیول کا تھریٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں بگاڑ سکتی ہیں۔
اور ساتھ ساتھ 2 irritants اور بھی چل رہے ہیں جو اسرائیل ابھی بھی لبنان پہ اٹیک کر رہا ہے اور اس کا یہ موقف ہے کہ میں اپنی چیزوں سے نہیں ہٹوں گا، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ چیزیں خرابی کی طرف جا سکتی ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ پھر بھی امید باقی ہے، انشاءاللہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ جی سر۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا، کہیں نہ کہیں راستہ نکلے گا۔ اکمل صاحب کی طرف جاؤں گا سر۔ اکمل صاحب فرمائیے گا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے بند کرنے کے بعد اب وزارت خارجہ جو ہے چین کا بھی بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور کل بھی آیا کہ چین نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر کہ ہمارے جہازوں کو روکا گیا اور ہماری تیل کو روکا گیا تو پھر اس کا سخت جواب آئے گا۔ کہا جائے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اور امریکہ کے پاس اب سوائے جو ہے فیصلہ کرنے کے علاوہ فیصلے کی گھڑی میں کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہے۔ دیکھیں، فیصلے کی گھڑی تو آ گئی ہے، فیصلہ تو ہوگا، بلکہ میرے خیال میں تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی مذاکرات ختم ہونے کے باوجود نہ امریکہ نے نہ ایران نے ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کے کوئی بہت خاص اٹیکس نہیں کیے، جی تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ دونوں فریق جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب باقی رہ گئی بات کہ کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ڈیولپمنٹ انشاءاللہ اس ہفتے میں جو میرا تجزیہ ہے کہ اس ہفتے میں جو ہے نا یہ ڈیولپمنٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ دونوں فریق ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں ہی بیٹھیں گے، کیونکہ اکثر لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ تو استنبول میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، ویانا میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، اتنی دور تک ٹریول کرنے کا رسک جو ہے وہ ایرانی قیادت شاید نہ لے، تو ان لوگوں کو اسلام آباد جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی زیادہ فیزیبل لگتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ لوگ یہاں بیٹھیں گے اور معاملات جو ہے نا وہ اب حل کی طرف جائیں گے۔ باقی یہ چین اور یہ ایک پریشرائز کرنے کی ٹیکٹکس تھی ایران کو، امریکہ نے یہ جو ناکہ بندی کا سلسلہ شروع کیا تھا، دیٹ از ناٹ افیکٹو۔ چائنا کے جہاز وہاں سے، اور چائنا نے اس کے اوپر ری ایکشن بھی دیا ہے۔ آج رپورٹس یہ آئی ہیں کہ ایک آدھ جہاز جو ہے وہ چائنا کا وہاں سے گزر بھی گیا ہے، ظاہر ہے اس نے ایران سے ہی تیل لیا ہے۔ تو مجھے یہ معاملات جو ہے نا بہت زیادہ اب ان میں گرم جوشی جو ہے یا جنگ کی طرف جانے والے جو حالات ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں امن جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور ظاہر ہے اس میں پھر پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، اور خاص طور پہ میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کروں گا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، جن کی انتھک کوششوں سے یہ سب کچھ پاسبل ہوا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اب اکثر لوگوں کو نہیں پتا، اب شہباز شریف ہو گیا یا ہمارے جو وزیر اعظم، ان کے جو ہے نا وہ ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ اتنے پرانے تعلقات نہیں ہیں، لیکن چونکہ فیلڈ مارشل صاحب کا ایک ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، ایران کے ساتھ جو ہے نا ایک لمبے عرصے سے ان کی انٹیلیجنس بیسس کے اوپر بھی دوسرے بھی ان کے ساتھ مطلب جو ان کی کرنٹ لیڈرشپ ہے ان کے تعلقات تھے، تو وہ ان کو بہرحال اس بات میں کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ امن جو ہے وہ دنیا کے لیے میرے خیال میں وہ ایک بہتر راستہ ہے، اور امید یہی ہے کہ انہی کی کوششوں سے جو ہے وہ یہ مذاکرات دوبارہ اس کے اوپر بیٹھیں گے بھی، اور آپ کے فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ کریں گے بھی، اور فیصلہ یہی ہوگا کہ انشاءاللہ دنیا کو امن چاہیے، دنیا کو جنگ نہیں چاہیے، دنیا کو ابھرتی ہوئی اور نکھرتی ہوئی معیشت چاہیے، دنیا کو تباہی نہیں چاہیے، دنیا کو غربت نہیں چاہیے، دنیا کو بے روزگاری نہیں چاہیے، دنیا چاہ رہی ہے کہ سب کے لیے جو ہے وہ روزگار ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر سارے ملک کوشش کر رہے ہیں۔ چند ایک ممالک جیسے اسرائیل ہو گیا، یہ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا پرابلم بیچ میں کریٹ کر سکتے ہیں، ادروائز جو ہے نا وہ چیزیں بہت پازیٹیو ہیں، پازیٹیو ہونے کی طرف جا رہی ہیں، اور لگتا نہیں ہے بظاہر کہ مزید اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آئے گی۔ دونوں جو مین فریق ہیں، امریکہ اور ایران، دے آر ایگریڈ۔ اس کے بعد جو مصالحت ہے، جو ہمارے ملک کا جو پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا اس میں اچھا مثبت رول ادا کیا جا رہا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس سے بالکل پر امید رہیں کہ آئندہ انشاءاللہ مگر اس کے حالات ساتھ جو ساتھ اکمل صاحب، جب ایران دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو کہا جائے کہ 2 شرائط بڑے ہیں میں جو کہ امریکہ کی جانب سے پہلے بھی رکھے گئے اور جاتے جاتے جو ہے وائس پریزیڈنٹ جیسی ویزن نے بتائے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ
دوبارہ آج بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ جو ان کی خبریں چلی کہ ایک جوہری معاہدہ ایٹمی بم، دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز، کیا ان دو نکات پر ایرانی راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایران کی جو ہے نا وہ جو خبریں جو آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ جی پہلے امریکہ کہہ رہا تھا کہ 20 سال تک جو ہے وہ ایران یورینیم کو نہیں افزودہ کرے گا. اب 5 سال کا جو ہے نا وہ کوئی بات کرنے میں آ رہی تھی، سننے میں آ رہی، تو میرے خیال میں نا اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے گا. ٹرم جو ہے نا وہ تھوڑی بہت باقی ہیں. مثلاً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یورینیم ہے وہ کسی رشیا یا چائنا کے پاس رکھوا دی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے نا 5 سال نہیں تو چلو 10 سال تک جو ہے نا وہ اس بات کی گارنٹی دے دے کہ جی ہم جو ہے وہ نہیں اس کو کریں گے، اپنا یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور اس کے بدلے میں ایران کو یہ مل سکتا ہے کہ اس کے اوپر سے پابندیاں ہٹ جائیں گی. آبنائے ہرمز کے اوپر یا تو فری فار آل ہو جائے گی. میرے خیال میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اگر ایران کی پابندیاں کھل جاتی ہیں تو پھر آبنائے ہرمز جو ہے نا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹول وغیرہ کا کوئی لاجک بنتی بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ گزرگاہ ہے، اس سے بڑے جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں ان کی بھی تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے، تو وہ پاسبل میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہو سکے گا. آبنائے ہرمز جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ کھل جائے گی. ایران جو ہے وہ یا کسی تھرڈ ورلڈ کے پاس جو ہے وہ اپنے جو یورینیم ہے وہ رکھوا دے گا، یا 10 سال تک جو ہے نا وہ اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کہہ دے گا کہ ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں. اور اس کے بدلے میں امریکہ جو ہے وہ ان کو جو فنڈز جو ان کے پوری دنیا میں منجمد ہوئے ہیں ان تک رسائی جو ہے وہ دے دے گا، یا اس کو عالمی تجارت جو ہے وہ اس کو کھلنے کا موقع دے گا. تو میرے خیال میں یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر نظر آ رہی ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. ادھر امریکہ کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی کہ جی دیکھیں ہم نے امریکہ کو ایران کو جو ہے وہ ہم نے ایٹم بم بنانے سے روک دیا. یہاں ایران کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی کہ ہم نے کون سا اور پورا پریزیڈنٹ ٹرمپ آج بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ایٹمی بم جو ہے ہمارا مسئلہ مین یہی ہے، کہ جو کہ آج بھی جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ ہم ایٹمی بم نہیں بنانے دیں گے، تو وہ تو پہلے ہی جب وننگ پوزیشن میں اور اپنی بات کو جو ہے امریکن عوام تک پہنچانے میں زور دے کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم ایٹمی بم کا معاملہ ہے وہ نہیں بنانے دیں گے. اگر گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو علی مرزا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ بھی بتائیے گا کہ جب کہ پہلے بھی ہم اپنے پروگراموں میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب کہ کہیں نہ کہیں شہید آیت اللہ خامنی صاحب کا فتویٰ موجود تھا کہ نیوکلیئر بم جو ہے اس کو حرام قرار دیا، اور اس کے بعد بارہا جو ہے ایران اس پر کہتا رہا ہے کہ جی ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. یہ جنگ تو یقیناً ایک آپریشن تھا، اور دوسری طرف جنگ یہ نتن یاہو اور اسرائیل کی حما پہ جو ہے امریکہ کودا اور چند گھنٹوں کا فیصلہ کر کے نکلا تھا، مگر اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی جو ہے طویل جنگ ہو جائے گی. مگر اس کے باوجود جو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکن کو اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بیسک مسئلہ یہی ہے، جو اصل جو بنیادی ایشو ہے وہ ہے ایٹمی بم. ایٹمی بم تو اب جب انہوں نے سب کو بتا دیا کہ جی ہم نہیں بنانے دیں گے اور ایران بھی ایگری کرتا ہے تو بات تو ختم ہو گئی. پھر دیکھیں جو ایٹامک بم والا جو یہ ایشو ہے یہ تو بہت درینہ ہے. ایران اور یو ایس اے کا اسی پہ تناظر ہے، اور ڈفرینٹ قسم کے ایگریمنٹس بھی ہوئے، انڈرسٹینڈ بھی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا وہ پچھلے سال ان کی جو مین جو ان کی جگہیں تھی وہاں پہ اٹیک بھی ہوا یو ایس اے کا، اور اس نے کلیم بھی کیا کہ ہم نے ان کی پوری نیوکلیئر صلاحیت کو ختم کر دیا ہے. یہ تو ان کی پرانی بات تھی، لیکن اس جنگ کو شروع کرنے کے لیے ان کے عزائم ڈفرینٹ تھے. شروع میں دیکھا کہ اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم رجیم چینج کریں گے. جب رجیم چینج ان سے نہیں ہوئی، حالانکہ ان کی پوری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کو ختم کیا، تو پھر یہ بعد میں نیوکلیئر جو ان کی کیپیبلٹیز ہے ان کی بات آئی. پھر فائنلی یہ ہوا کہ ہم ان کی جو سویلین انفراسٹرکچر پہ اٹیک کریں گے، ایران ویک ہوگا تو ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرے گا. ایونچولی بات چلی گئی اسٹیٹ آف ہارمز پہ. تو بات یہ ہے کہ ان کے عزائم جو ہیں وہ ڈفرینٹ، جو وار کے جو آبجیکٹو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے گئے. اس وقت مجھے لگتا ہے جو آپ کا سوال تھا کہ ان کی آپس میں اس بات پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. ایران کا ہمیشہ کہنا ہے کہ مجھے ایز اے میٹر آف فیکٹ اینی کنٹری کو سویلین یوز آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، جس کا ایک فارمولا ہے 3.5% انریچمنٹ ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا ویسے بھی ایران کا جو پروگرام تھا اٹ واز انڈر دی سیف گارڈ آف انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن. کہتے ہیں میں ان کو ابھی بھی کہوں گا کہ آپ ہمارے پاس اس کی چیک کر لیں.
اصل ایک ٹنجیبل ایشو تھا جو کلیم تھا ایران کا، یا مطلب جو ازمپشن تھی کہ ان کے پاس ایک انرچڈ یورینیم ویپن گریڈ کوئی 60% اس کی انرچمنٹ ہے، وہ ان کے پاس کوئی 440 کلو موجود ہے، اس کی حوالگی کے بارے میں ڈسکس ہوتی رہی۔ اب تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کوئی تھرڈ کنٹری کے پاس بھی رکھوانے کے لیے تیار ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب یا آپ کے دوسرے پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو موریٹم کی بات ہوئی ہے کہ پہلے 10 سال کی تھی، 20 سال کی تھی، ہو سکتا ہے کہ 10 سال پہ یہ ایگری ہو جائیں۔ تو اگر یہ ایسی چیزیں ہوں گی، گیو اینڈ ٹیک ہوگا تو ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنا چاہیے۔ اس کی دو اسپیکٹ ہیں، ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ لیگلی قانونی طور پہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک تو ایران کی کلیم ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اٹ فالز ود ان دی ٹیریٹریل واٹرز آف ایران اینڈ عمان۔ تو اس کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا کہ آیا واقعی ان کی ٹیریٹری ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ ایک لا آف سی بھی ہے جس کو اپنی لینگویج میں کہتے ہیں یو این کنونشن آن لا آف سیز۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پیسیج انٹرنیشنل پیسیج ہے، یہاں سے آپ کے جو بحری جہاز گزر سکتے ہیں لیکن انوسینٹ، صرف آپ کی جو نیول شپس وہاں پہ جا نہیں سکتی۔ تو جی اس کو ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا اور اس کو اسی پری 28 اگست والی پوزیشن پہ لے کے جانا پڑے گا۔ اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل جاتا ہے اور نیوکلیئر جو ہمارے ٹنجیبل ایشو ہے کہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہیں یا ان کی جو ڈیولپمنٹ جو کر رہے ہیں ان کو اگر کوئی موریٹرم مل جائے 5-10 سال کا، تو لگتا ہے کہ اگلا جو راؤنڈ جو ایکسپیکٹڈ ہے اسلام آباد میں ہوگا، اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ یا ایگریمنٹ ہو جائے۔ اس پہ سب لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف ایگریڈ ہیں کہ آگے چیزیں مثبت طریقے سے چلیں گی اور اس سے کوئی نہ کوئی ٹنجیبل رزلٹ نظر آئے گا۔ بالکل۔ اکمل صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جو کہ اب کہیں نہ کہیں جو ہے یورپی ممالک کی بھی بات کریں تو فرانس اور آسٹریلیا نے بھی کہا ہے کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز اور موجودہ صورتحال پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہونی چاہیے اور عالمی سطح پہ بات ہونی چاہیے۔ تو ابھی یورپی ممالک بھی کہیں نہ کہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس تو تیل ہے، چائنا کو خریدنا ہے تو جائیں اور وینزویلا سے اور ہم سے تیل خریدیں۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے تھے کہ جن کو تیل کی ضرورت ہے بھائی، جن کو پرابلم ہے وہ آئیں، اب اس معاملے کو حل کروائیں اسٹریٹ آف ہرمز والے کو۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یورپی ممالک بھی آئیں گے؟ کیونکہ کل بھی یو کے پرائم منسٹر کی واضح طور پر بات تھی اور انہوں نے تو جو ہے ایک اپنی پارلیمنٹ میں بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ دیا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے تعریف کی پاکستان کی عسکری اور جمہوری قیادت کی، جو انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے۔ تو پھر کہا جائے کہ یو کے سے لے کے یورپی ممالک تک وہ اب اس معاملے میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، یورپی یونین ہو گیا یا یورپی ممالک ہو گئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پوری دنیا سوائے اسرائیل کے، ٹھیک ہے نا، وہ تو پہلے ہی اس جنگ کے حق میں نہیں تھی نا۔ اور امریکہ نے جو ایران کے اوپر بمبارڈمنٹ شروع کر دی تھی بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی پراپر ثبوت کے، تو اس کو تو پوری دنیا نے پہلے ہی اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے امریکہ کو بیک فٹ پہ لانے میں۔ اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے کہ ظاہر ہے ایک طرف جو ہے نا پوری دنیا جب آپ کے اگینسٹ ہو جائے یا آپ کا ساتھ نہ دے، ایون یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی بھی اگر آپ بات کریں، وہاں پہ بھی جو مختلف قراردادیں ہیں وہ چائنا نے اور رشیا نے ویٹو کی ہیں۔ اس کے بعد جو برطانیہ ہے، اتنا پرانا ان کا اتحادی ہے، وہ اس معاملے کے اوپر ان سے الگ ہو گیا۔ فرانس نے بالکل ایک ڈیفرنٹ پوزیشن لی، اسپین نے تو بالکل اوپنلی جو ہے نا وہ اس چیز کو اپوز کیا۔ تو مطلب آپ یہ ایک بہت بڑا اس نے کردار ادا کیا ہے امریکہ کو جو ہے وہ اس سیز فائر کرنے میں اور اپنے جو عزائم ہیں ان کو آگے تک پہنچانے کے لیے۔ باقی رہے گی بات کہ اس میں جو ہے نا وہ پاکستان کی اگر میں بات کروں کہ پاکستان دیکھیں ابھی یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے دونوں جو فریق ہیں وہ ٹیبل کے اوپر آ جائیں، اور اس کے لیے اب آج بھی جو ہے وہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ترکی اور سعودی عرب اور دیگر جو وابستہ ممالک ہیں اس سلسلے میں جو کوششیں کر رہے ہیں، وہاں کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے کہ ہم یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یا ان کے حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے معاملے میں تو وہ ان کو آگاہ کریں گے، ان کے ساتھ مشورہ کریں گے، پھر ان کی طرف سے کچھ باتیں آئیں گی، ان کو ظاہر ہے کہ پھر مذاکرات میں انکارپوریٹ
انکارپوریٹ کیا جائے گا کہ جو دیگر جو ممالک ہیں جیسے ترکی ہو گیا یا سعودی عرب اور ان کی جو اس میں اپنا انپٹ ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس چیز میں انکارپوریٹ کیا جائے گا. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو ہے وہ امریکہ اس معاملے میں سفارتی طور کے اوپر بھی بالکل تنہا نظر آیا ہے. ایون آپ دیکھیں نا پوپ جو ہیں ان کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس چیز کو اپوز کیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ان کے بھی اینٹی ہو گئے کہ جی انہوں نے یہ اس طرح کیا ویسے کیا، تو انہوں نے بھی ان کے خلاف اسٹینڈ لیا. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ سائیکولوجیکلی بندہ چاہے ویسے جتنا بھی مضبوط ہو لیکن سائیکولوجیکلی تو امپیکٹ کرتی ہے نا کہ میں اکیلا جو ہے نا وہ کب تک کروں گا. اور پھر وہ جب یہ بات کرتا ہے امریکہ کے جی جا کے جس نے کھلوانی ہے جس کو تیل چاہیے وہ جا کے خود کھلوا لے، تو یہ صرف بیان کی حد تک ہے نا. وہ کھلوا لے گا ٹھیک ہے، امریکہ سائڈ پہ ہو جائے، ایران جو ہے وہ ساری دنیا ایران سے تیل لینا شروع کر دے گی جس کو اور چائنیز ایران نے کرنسی کہا میں بھی، چاہیے اور ہوگا ایران وہ نے چائنیز کئی کرنسی جہازوں میں. کو جانے بھی دیا. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بھی بیان آیا کہ جی وہ پاکستانی فلیگ کو جو ہے لگے ہوئے جہازوں کو جو ہے انہوں نے جانے دیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے. ہے. پھر یہ یو ٹرن لے کے پھر نیول کو کہنا اپنی کو جی آپ سارا کا سارا راستہ بند کر لیں، اب کوئی بھی نہیں سارے جائے. یوٹرن ہے، سارے یوٹرن ہے. اس کے اوپر بھی دیکھیں نا وہ انہوں نے کر بھی لیا ہے. اس کے اوپر چائنا کا جب ریئیکشن آیا تو انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی اس کے اوپر امریکہ نے، ٹھیک ہے نا، وہ ویسے ہی کنٹینیو ہے. اور اس بات میں وزن نہیں ہے نا. اب امریکہ کیا یہ برداشت کر لے گا کہ ایران جو ہے نا وہ دنیا کو تیل چائنیز کرنسی میں بیچنا شروع کر دے یا ایون اپنی کرنسی میں بیچنا شروع کر دے؟ اگر امریکہ یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو سکتا ہے تو ہو جائے نا، ابھی ہو جائے کہ بھئی صحیح ہے ہم سائڈ پہ ہو جائے تو دنیا چائنیز کرنسی میں لینا شروع کر دے گی. لوگوں نے تو اپنا کام نکالنا ہے، کوئی ڈالر سے اتنی محبت تھوڑی ہے لوگوں کو. تو بیسیکلی یہی تو مسئلہ ہے ایران امریکہ کا. وہ ایسا کہہ سکتا ہے لیکن کر نہیں سکتا کیونکہ بہت بڑا ایک ٹریڈ والیوم جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی اس کو آنا اسی کے اوپر ہوگا، ایران کے ساتھ سمجھوتے کے اوپر. اگر وہ تھوڑا بہت اپنی سروائیول چاہتا ہے، تھوڑا بہت بھی اپنی معاشی بقا چاہتا ہے، تو اس کو ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا ہوں گے تاکہ جو ہے نا وہ تجارت انٹرنیشنلی جو ڈالرز میں ہو رہی ہے وہ کنٹینیو رہے. ادروائز جو ہے نا وہ چیزیں تو ویسے ہی اس کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ نکل جائیں گی. یہ اس میں جو ہے نا بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. بالکل آپ نے وجہ فرمائی، یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. سر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اب سفارتی لیول پہ اگر بات کریں تو کیا پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں، مصر نے کی ہیں، ترکی نے کی ہیں، رجب طیب اردوغان کا جو ہے بڑا سخت رد عمل، مگر وہ خود بھی نیٹو کا حصہ ہیں. اگر دیکھا جائے کہ اب جو دوبارہ یہ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکن انتظامیہ، وہ تو سرے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو جوہری جو ہے معاہدے پہ سائن کرنا پڑے گا، بضد یہ ہیں. تو کیا اس سے سمجھا جائے کہ اگر ایران، جو کہ تھوڑی دیر پہلے محمد اکمل صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ نے بھی کہا کہ چلیں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ تیسرے فریق کے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا جائے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ عوام کو بھی جواب دینا ہے. اور اتنی بڑی لیڈرشپ کی شہادت کے بعد اگرچہ کوئی ایران اتنا اسٹیپ لے رہا ہے تو ایران کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا گراؤنڈ پہ؟ دیکھیں جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو آپ پوزیشنز پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک چلتی ہے، ٹھیک ہے. اگر دونوں فریق ایک اسٹینڈ لے کے وہاں پہ رک جائیں تو کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوگی. ڈپلومیسی ہے از اے کائنڈ آف آرٹ آف پاسبلٹیز، اس میں بہت ساری چیزیں ایکسپلور کی جاتی ہیں. تو دونوں طرف سے ایک لچک تو ضروری ہے، ایک فلیکسیبلٹی ضروری ہے. اگر فلیکسیبلٹی ہوگی تو آگے ایک ایگریمنٹ ہوگا، اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ اسٹیلمنٹ چلے گا. پہلے سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جو گلف میں ابھی وار چل رہی ہے، ٹینشن چل رہا ہے، اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. ساری اکنامیز تباہ ہو گئی. میرے دونوں پینلسٹ نے پہلے اس پہ وضاحت سے بیان کیا ہے. تو یہ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ اس طرح کی جنگ اور ٹینشن مسلسل رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے. تو میرا سکس سینس یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں طرف سے لچک ہوگی، ایک قسم کی فلیکسیبلٹی ہوگی. ایران کسی حد تک، اس حد تک تو اس نے پبلکلی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہماری انٹینشن نہیں ہے کہ ہم کوئی ایٹم بم، مطلب اس کو ہم نے ویپن گریڈ پہ لے کے جانا ہے. اس کا بار بار یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ اس کا ہم سویلین یوز کر سکیں، اور اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ تک ہم کر سکیں. لیکن ایران کو اگر آپ کارنر کریں گے، جس طرح آپ نے اس کو 40 سال اور 45 سال کارنر کیا ہوا ہے، سینکشنز لگے ہوئے ہیں، تھریٹس چل رہے ہیں،
जब भी आपका मूड होता है, मतलब जब भी इनकी प्लान होती है जाके इसको अटैक करते हैं, अगर इस तरह की चीज चलती रहेगी तो ईरान अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कंटिन्यू करे या ये वाली जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उसको एनहांस कर ले। आपने अगर दुनिया में कोई मुस्तकिल किस्म का पीस कायम करना है, अमन कायम करना है, तो हर कंट्री को अपने अपने दायरे अख्तियार में, अपनी सॉवरेनिटी में रहते हुए उनको इजाज़त दें कि वो अपनी डिफेंस हो, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, उसको चलाएं। अगर आप रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे, जो किसी कानून नहीं आता, इंटरनेशनल लॉ कभी नहीं कहता कि आप किसी कंट्री के इंटरनल पॉलिसीज में इंटरफियर करें। अगर आप करेंगे तो वो वायलेशन होगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से डेविएट कर रहा हूँ। असल प्रॉब्लम पूरी दुनिया में जो आजकल आप देख रहे हैं वो इसलिए हुआ है कि हम इंटरनेशनल लॉ जो कानून है, आलमी कानून, उसकी पासदारी नहीं कर रहे। और एक जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन था यूनाइटेड नेशंस का, जिसका काम ही ये था कि पूरी दुनिया में एक अमन कायम करे, वो अपने रोल में नाकाम रहा है। अगर वो नाकाम रहा है तो वो अब बन गए रोल ऑफ जंगल, मतलब जो जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस बन गई। अगर मगर सर माइट यहाँ यहाँ पर राइट ना अगर हो देखा तो जाए, फिर आप यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं और यूएन की बात कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहे हैं, तो उससे तो हटकर अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सारे के सारे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया, उन सबको चैलेंज कर दिया। इवन के यूएन में खड़े होकर कहा कि इस बिल्डिंग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो ज़्यादा हमारे खर्चे पे चलती है, टेलीप्रॉम्प्टर तो आपका चलता नहीं है, तो ये बिल्डिंग किस काम की है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा शख्स खुद खड़े होकर यूएन में, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग बैठे हों, वहाँ पे इस तरह से बात करें, और इस जंग में अगर देखा जाए कि जो उसके बयानात हैं, उसने तो फिर कह दिया कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, अगर मुझे कोई रोक सकता है तो मैं खुद हूँ वो। देखें, असल खराबी यही है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं। अगर इंटरनेशनल लॉ मजबूत हो और हम सब मिलकर उसकी पासदारी करें तो ये प्रॉब्लम हो ही ना हो। और इससे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन कंट्रीज की होती हैं जो ताकतवर हैं। और ताकतवर का भी यूनाइटेड नेशंस में एक जो सिक्योरिटी काउंसिल वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें सबको वीटो पावर मिला हुआ है, जब ये कंट्रीज रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को, बाकी पावर्स को भी एक मौका मिलेगा। जब तक हम सब मिलकर कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो नहीं होगा। रही बात मिस्टर ट्रंप की, इसके तो शुरू से ही जो एक्शंस थे वो इन चीज़ों को वायोलेट करते हैं। इंटरनेशनल लॉ हो, कानून हो, जो भी एस्टेब्लिश कॉवेनेंट्स हो, सबको वायोलेट करता है। खराबी वहीं से शुरू हुई है। देखें, अगर आपका जो सबसे ताकतवर कंट्री है वो अगर वायोलेट करेगा तो सबके लिए जगह बन जाएगी। तो सब, मेरा तो अपना यही है कि असल पूरे कानून को, वर्ल्ड ऑर्डर को, इंटरनेशनल लॉ को खराब करने वाला यही है। न फकत ये, मैं इसको शख्सी तौर पर कहूँगा कि ये मिस्टर ट्रंप है। आई विल नॉट से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन, उसकी चेक्स एंड बैलेंस हो, वो इन सब चीज़ों से निकल के बरी होके, मुबर्रा होके, ये दंदना के इन चीज़ों को वायलेट कर रहा है। असल खराबी इससे हो रही है। न फकत ये यूनाइटेड नेशंस के लिए कहता है, इवन ये सबसे सीरियस इशू दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी कहता है कि दिस इज जस्ट एन होक्स। और इसके बाद इसका अपना जो स्टैंड है ऑन रिन्यूएबल्स, कहते हैं ये रिन्यूएबल्स का कोई फ्यूचर नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया उस पर कन्वर्ट होती है। इसके अलावा उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये टैरिफ वार शुरू हो गई और बहुत सारे दुनिया में और प्रॉब्लम शुरू हो गए। इससे जो है ना मामलात बिगड़े हैं, और बिगड़ने वाले सिर्फ एक बंदा या उसकी सोच वाले बंदे हैं यूएस में काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सोच वाले लोग आगे चलेंगे। मैं एक छोटा सा मिसाल देख के आपको आपके पास आता हूँ। एक रिसेंटली एक इलेक्शन हुई है हंगरी में। हंगरी का जो मिस्टर विक्टर ओबान था, पता है आपको, वो एक तो पॉपुलिस्ट था और फार राइट था। जी। अभी उसको उस कंट्री में शिकस्त मिली है। हम कहते हैं जो इंटरनेशनल कानून, मतलब चीज़ों को नजर रखते हैं, कहते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड। अगर इस तरह के लोग पॉपुलिस्ट जो सिर्फ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और रियलिटी से कट के बात करते हैं, फार राइटिस्ट होते हैं, उनका फॉल शुरू हो गया है। ये सिर्फ हंगरी से शुरू हुआ है और होपफुली ये ठीक है यूएसए तक सर। जाएगा। तो दूसरा बड़ा काफी सारे अहम नुक्ता ये भी है कि दूसरा अगर बात की जाए कि प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, MBS से मुलाकात करने जा रहे हैं, फिर वहाँ से जो है रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात करेंगे, तो कहा जाए कि MBS को भी अब क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उसके भी अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे फिर
بھی اچھے ہیں، مگر ہماری یقینی طور پر ایک معاہدہ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو سعودی عرب بھی اس پہ کوششیں کرے گا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جو جا رہے ہیں اور پھر رجب طیب اردوان سے جو ملیں گے تو کچھ بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے کوئی بڑی خبر آئے؟ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو اس میں دیکھیں یہ پس پردہ انہی کنٹریز کا رول تھا جس کو ہم ڈپلومیٹک لینگویج میں کواد کہتے ہیں. 4 مسلم کنٹری جس میں پاکستان، سعودی عرب، ٹرکی اینڈ ایجپٹ، ان کا رول رہا ہے اور انہوں نے یہ کوشش کر کے دونوں فریق کو راضی کر کے اسلام آباد پہ نیگوسیشن ٹیبل پہ لائے. اور نیگوسیشن ٹیبل پہ لانے سے پہلے یہ سب سے بڑی بات کی وہ سیز فائر کروائی. اب کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ چل رہا ہے، سیکنڈ راؤنڈ چلنے کی وجہ سے ہمارے پرائم منسٹر پہلے جائیں گے سعودی عرب، اس کے بعد ٹرکی جائیں گے. ساری بات ہے مسلم ورلڈ کو اگر دیکھیں تو سب سے ان مسلم ورلڈ میں جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ یہی 3-4 ہیں. اس میں اگر انڈونیشیا بھی شامل کر لیں تو انڈونیشیا بھی ہے. اگر یہ سارے ملک کے پس پردہ یا بظاہر کوئی کوشش کریں گے تو اس کے اچھے نتیجے آئیں گے. تو یہ اس سلسلے میں ایک کوشش ہے، یہ اپنا رول پلے کریں گے. اب رجب طیب اردوغان کا آپ نے ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا، اس نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے نہتے لبنان پہ بمبارڈمنٹ کرتے رہیں گے تو دیٹ ول ایکچولی یو آر گوئنگ ٹو کراس ایئر لائن، تو ہم آپ کو جانا بھی ہوگا کوئی بھی ریئیکشن دے سکیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرکی واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر مسلم ورلڈ میں کوئی بھی امن کو ختم کرتا ہے اور اس طرح قتل عام کرتا ہے تو ٹرکی اپنا رول پلے کرے گا. تو میرے خیال میں یہ جو آگے جا کے جو رابطے ہوں گے اور میٹنگز ہوں گی ہمارے پرائم منسٹر کی، یہ اسی طرف لے کے جائیں گے کہ کسی طرح سے ان فریقs کو دوبارہ نیگوسیشن ٹیبل پہ لے جائیں اور کوئی اچھا کوئی پائیدار قسم کا جو ہے نا ایک ایگریمنٹ کروائیں. اکمل صاحب کی طرف جاؤں گا. محمد اکمل صاحب، اگر دیکھا جائے کہ اس وقت جو صورتحال ہے دوبارہ اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں مزید پھر اضافہ ہو گیا، تو پاکستان میں بھی جو ہے پرائسز کچھ کم کی گئی تھی، پھر دوبارہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پرائسز جو ہے دوبارہ بڑھ جائیں گی پیٹرول کی؟ کل سے جو ہے نا یہ جو خبریں پازیٹیو آنا شروع ہوئی ہیں کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو جائے گا، ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ کافی حد تک چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد سے تیل کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر $100 پر بیرل سے نیچے آ گئی ہیں. اس وقت بھی 98-97 ڈالر پر بیرل کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو اگر اس صورتحال کو مد نظر رکھا جائے تو میرے خیال میں حکومت یہ بوجھ فی الحال برداشت کر لے گی. ہاں البتہ اگر $100 سے کراس کر جاتی تو پھر شاید دوبارہ قیمتیں بڑھانا پڑتی، لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید جو ہے جس طریقے سے پروگریس ہو رہی ہے تو مزید جو ہے وہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی اور 90 سے بھی نیچے آ جائیں گی. تو امید کی جا سکتی ہے اس صورتحال میں کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ پاکستان میں مزید حکومت جو ہے وہ ان کو نیچے لائے. تو فی الوقت اگر آپ یہ کہیں کہ جی قیمتیں بڑھنے کا چانس ہے تو ایز آف ٹوڈے، کیونکہ اب تو ایک منٹ کے بعد حالات بدل رہے ہیں نا، اور ایک اسٹیٹمنٹ سے جو ہے نا وہ مارکیٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہیں اور ملینز آف ڈالر جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں ایک جملے کے اوپر، ایک ایکشن کے اوپر. تو کچھ بھی کہنا کوئی لانگ ٹرم کے لیے تو پاسبل نہیں ہے. ایز آف ٹوڈے یا ایز آف ناؤ جی جو پوزیشن چل رہی ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے. تو اس میں تو آنے والے وقتوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے آثار نظر آ رہے ہیں. بالکل آ رہے ہیں. میں جو ہے اپنا ہیوسٹن ٹیکسس سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار ہیں اسد شیخ صاحب. بہت شکریہ، اوہاں جی وڈی مہربانی. شیخ صاحب وقت کڑو پروگرام جے لاءِ. ہن وقت اگر صورتحال ॾिसिजे त अमरीका ऐं ईरान जी जेका चिकताण जेका आहे जंग आहे उहा हिकु त कहिड़े तरफ़ वञे पई, ऐं ॿियो हींअर वरी अॼु जेको आहे की पाकिस्तान जूं कोशिशूं आहिनि त हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे हुन ॻाल्हियुनि जो आगाज़ थिए ऐं किथे न किथे इहे बि ख़बरूं आयूं ऐं मुख़्तलिफ़ ज़राए ब्लाग जेके आहिनि अमरीका जा ऐं मुख़्तलिफ़ दुनिया जा, उन्हनि इहा ख़बर बि ॾिनी त अमरीकन वाइस प्रेसिडेंट जी जेको आहे उहो बि चए पियो पर उमीद आहियूं. ऐं इहा बि ख़बर आई त जुमे ते या छंछर ते पाकिस्तान में यानी कि इस्लामाबाद में ॿीहर ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर भी थी सघे थो ऐं मुलाक़ात थी सघे पई. Thank you very much for having me in, Aftab Saab.
तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे. हिन वक़्तु जेके छो ॿोल हलनि पिया हिते ऐं जेके अॼु ऐं कल्ह जी अख़बार में रिपोर्ट थियो आहे त उन मुताबिक़ जेको आहे चांसिस जेके आहिनि वधी विया आहिनि त सेकेंड राउंड ऑफ टर्म जेको आहे उहो थिए ऐं उन में का फाइनल एग्रीमेंट तय थी वञे. जेके ज़राए इब्लाग लिखनि था या अख़बार लिखनि था त जंहिंमें घणो जेको प्रॉब्लम थियो आहे जंहिं ते ईरान हाणे रज़ाकाराना रज़ामंदी ॾेखारी आहे उहा आहे न्यूक्लियर. त जंहिं ते ईरान रज़ामंदी ॾेखारी आहे फॉर 5 years बट फ्रॉम हेयर इट शुड बी अ मिनिमम 20 years. जी त शायदि जेके ॻाल्हियुनि में जेको डेडलॉक हुयो उहो आख़िर ताईं इन ते हुयो ऐं ॿियो आबना हर्मस त उनखे एज़ पर द सी लॉस जेको आहे फ्री फॉर ऑल जेको आहे उहो खोलियो वञे, उनखे एज़ अ टूल यूज़ कयो वञे. सो दीज आर ओनली द मेन टू थिंग्स विच आर हैविंग. पर उन जो जेको विचो रस्तो आहे शायदि उहो निकिरी अचे ऐं प्रॉबेबली थर्सडे टू सैटरडे जीअं तव्हां चयो त सेकेंड या फाइनल राउंड थिए ऐं उन में को एग्रीमेंट थिए जंहिंजो इशारो पोटस बि ॾिनो आहे प्रेसिडेंट कल्ह पंहिंजी स्टेटमेंट में त ईरान बि चाहे थो त एग्रीमेंट ते अची वञे. छो जो हिन वक़्तु एज़ आई हर्ड के यूरोप वारनि ऐं फ्रांस बि इनिशिएट कयो आहे पंहिंजी वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर टुमारो मे बी आउट टुडे. जी त इहो प्रेशर जेको आहे उहो नाउ बिल्डअप मोर ईरान. छो जो अमेरिका जेको आहे हिन वक़्तु अॻु भराई बि कई ऐं मुज़ाकरात लाइ पाकिस्तान आयो ऐं ईरान बि ऐं ऑफकोर्स क्रेडिट गोज़ टू ऑब्वियसली द सफ़ारतकारी जेका पाकिस्तान कई उन लिहाज़ खां जंहिंजो जेडी वेंस अॼु बि पंहिंजी स्टेटमेंट में इज़हार कयो. ऐं सेकेंड राउंड लाइ या फाइनल राउंड लाइ बि जेका सफ़ारतकारी हले पई बैक द डोर्स उन में बि पाकिस्तान ऑफर कई आहे त दे आर वेलकम टू कम एंड डू द फाइनल थिंग्स. जेको हिन वक़्तु लॻे थो त ईरान ते बि प्रेशर आयो आहे त ईरान जेको आहे हाणे कुझु बि करे ॿियो कुझु न त हीअ जंगबंदी जेका आहे इनखे ख़तमु करे ऐं फाइनल एग्रीमेंट करे छॾे ऐं आबना हुर्मुज़ जेका आहे उहा एज़ पर द सी लॉस फ्री फॉर ऑल थिए. त आई थिंक इट इज़ अ गुड साइन स्पेशली फॉर ऑल कंट्रीज़ हू सफ़र्ड. ऐं सफ़र्ड सिर्फ़ु ज़रूरी ईअं न आहे त जेके मिडल ईस्ट कंट्रीज़ आहिनि या ॿियूं कंट्रीज़ आहिनि जेके डायरेक्टली हिन वक़्तु इन ज़ोन ऑफ वॉर आहिनि, पर इकोनॉमिकली ऑब्वियसली पाकिस्तान उन में घणो हर्ट थिए सर थो. ईरान जेका यूरेनियम जी ॻाल्हि कयूं उन जेको आहे 5 सालनि ताईं जेको मुतालबो कयो हुयो उनखे बि हिन वक़्तु मञण खां इनकारी आहिनि. ऐं थोरी देरि पहिरियां असांजी ॻाल्हि थिए पई त किथे न किथे जेको आहे सो एटमी बम ऐं जेको आहे सो मां सम्झां त अमरीका खां वधीक ख़तरो जेको आहे उहो इसराइल खे आहे. इसराइल जो इहो मुआदो हूंदो, ॻाल्हि हूंदी जेका अमरीका सां, त सभ खां पहिरियों इन ई नुक़्ते ते जेको आहे सो राज़ी कयो वञे त जेको आहे सो एटमी बम ऐं उन खां पासो थिए, छाकाणि सभ खां वधीक ख़तरो जेको आहे उहो अमरीका खे न इसराइल खे आहे. त पोइ सम्झो पिया त हिन वक़्तु ईरान इन ॻाल्हि ते तयारु हूंदो. ईरान जेको हिन वक़्तु न्यूज़ में अचे थो त ईरान इज़ रेडी फॉर इनिशियल 5 years. छो जो तव्हां ॾिसो पहिरियां जेसिताईं लास्ट ही ईरान जो जेको सुप्रीम लीडर आहे जेसिताईं इहो हुयो त उनजी हिकिड़ी फतवा ॾिनल हुई त ईरान नॉट गो फॉर द एनी न्यूक्स. तेसि ताईं त एवरीथिंग वॉज फाइन बट इनसाइड द स्टोरी जेको हलंदो रहियो ऐं अफ़रोज़गी जेका उहा हलंदी रही. पर हाणे नाउ दैट इज़ द फाइनल. तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त जेका शइ रेंज में आहे उनखे वधीक ख़तरो आहे. ऐं इफ़ दे आर एग्री ऐं जेको अख़बार अॼु न्यूज़ लिखनि था त ईरान ऑफर 5 years टर्म्स बट दे आर इंसिस्टिंग ऑन द 20 years टर्म, त उनजो विचो रस्तो निकिरी सघे थो. मे बी बोथ आर एग्री फॉर 10 years. त एटलीस्ट फ़िलहाल हीअ शइ जेका आहे इहा ख़तमु थी वेंदी ऐं आलमी जेका मंडी आहे जेका इकोनॉमिक वॉर थी हले दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. छो जो अगरि
ही त असां ॾिसूं था जेके वॉर ज़ोन में आहिनि हिट थियनि था, पर जेका असल वॉर आहे वर्ल्ड वॉर 3 ख़ुदा न ख़ास्ता अगरि उहा शुरू थिए, विच इज़ इकोनॉमिक वॉर, त उन में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेके कंट्रीज़ आहिनि लाइक साउथ एशियन, माना पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयूं, सिर्फ़ु उहे सफ़र नथियूं थियनि। नाउ यू सी द यूरोपियन कंट्रीज़, उते वधीक प्रॉब्लम्स शुरू थी आहिनि। बिल्कुलु। ॿी अगरि ॻाल्हि कजे त उते त प्रॉब्लम तव्हां सही पिया चओ त शुरू थी चुका आहिनि यूरोपीय मुल्कनि में, ऐं ख़ासि तौर ते एशिया में, ऐं हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त अरब मुल्कनि में बि इहे प्रॉब्लम शुरू थी विया आहिनि। पर अमरीका ते केतिरो असरु पियो आहे? अमरीका जेको आम माण्हू आहे उनजी अगरि जंग यकीनी तौर ते हिन खिते में विढ़ी पई वञे, पर किथे न किथे माइशी सूरत हाल सां आम अमरीकन बि जंग विढ़े पियो, छो जो गैस जी प्राइसिस अवां वटि वधी वियूं। गैस मीन्स यानी कि तव्हां गैस चवंदा आहियो, असां पेट्रोल चवंदा आहियूं, त पेट्रोल जूं जेके क़ीमतूं आहिनि उहे बि वधनि थियूं। उन सां गॾोगॾु अगरि पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधनि थियूं त आम अमरीकन जेको डेली वेजिस ते वीकेंड ते जेको कमाए पियो ऐं हैंड टू माउथ आहे, जंहिं वटि जमा पूंजी कोन्हे को, त उहो वाज़े तौर ते रोड ते अचण लाइ बि तयारु हूंदो त आख़िर ही एॾी महांगाई ऐं इन जंग में जेका असांजी बि न हुई, ऐं वाज़े तौर ते केतिरनि ई अख़बारुनि ऐं केतिरनि ई मुबसरीन ऐं इहो वाज़े तौर ते वाइट हाउस खे बि ख़बर हुई त अमरीका खे जेको आहे सो बरारास्त जेको आहे सो ईरान खां ख़तरो न आहे, ऐं इसराइल खे ख़तरो उन जी जंग विढ़ण तां आम अमरीका जी ज़िंदगी जेको आहे सो हिन वक़्तु जीरन थी वई आहे। So, being a American local here, तव्हांजी ॻाल्हि कंहिं हद ताईं इहा सही आहे त असां ते obviously we saw the change, the gas prices hit up, पर हिते ॿियो कुझु न त चेक एंड बैलेंस आहे। त चेक एंड बैलेंस ईअं जीअं हाणे असां ॾिसंदा आहियूं पाकिस्तान में अगरि प्राइस जेका आहे उहा अप थी पेट्रोल जी, त उन खां पोइ यकदमि मतिलबु एवरीथिंग गोज़ अप, हर को पंहिंजे लेखे जेको आहे जेको स्टॉक थियलु हूंदो आहे हुनजी प्राइसिस वधाए छॾींदो आहे। पर हेयर इज़ समथिंग चेंज, हिते ईअं न आहे। हाणे हिते जेका जिन शहरनि में हिते ट्रांसपोर्टेशन जेका वाया जेका गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन हिते हलंदी आहे, वाया ट्रेन, वाया ट्राम, वाया बसिस, त उहे एतिरो सडनली जेको आहे उन्हनि जा जेके फेयर्स आहिनि उहे राइज़ अप न थींदा आहिनि, या जेके मार्केट में शयूं मिलंदियूं आहिनि उहे इहे सडनली कोई रातो राति जेके हिते वॾा वॾा शॉपिंग मॉल्स आहिनि जितां ग्रॉसरीज़ थींदियूं आहिनि, एलडी आहे, वॉलमार्ट आहे, त उहे ईअं हिकदमि सां न वधाईंदा आहिनि। हिते चेक एंड बैलेंस हूंदो आहे। हा, गैस प्राइसिस ऑलमोस्ट डबल। मां अगरि ह्यूस्टन जी ॻाल्हि कयां त हिते गैलन में जीअं हूंदो आहे त पहिरियां बिफोर वॉर आई एम विटनेस के इट वॉज अ $2 पर गैलन हियर, नाउ इट्स ऑलमोस्ट $4, त उहो डबल थी वियो आहे। पर उहो जेको आहे हिते फ्लैक्सिबिलिटी इहा हूंदी आहे त अगरि जीअं जेका असांखे सब्सिडाइज़ त कोन मिलंदो आहे, पर उहो घटि थींदो आहे वक़्तनि फ़वक़्तनि, अवाम खे रिलीफ मिलंदो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेको अमेरिकन अवाम आहे मोस्टली दे आर अगेंस्ट एनी वॉर, against any war. They always try to go for a peace. Po hite obviously we have a freedom of speech. त तव्हां भले ॾिसंदो त हुकूमत जी पार्टी जा माण्हू हुजनि या ॿिया हुजनि या आम अवाम हुजे, they all are against the war. हितां अमेरिकन जो जेको ट्रेंड आहे, अमेरिकन अवाम खे जंग पसंदि कोन्हे। पोइ उहो नेटिव अमेरिकन, वाइट हुजे, एशियन हुजे, जेके हिते चाइनीज़ अमेरिकन रहनि था उहे हुजनि, केर बि हुजे, हू चवंदा आहिनि त असांखे पंहिंजी लाइफ जीअण ॾियो, कंहिं अमेरिका जो कमु न आहे। त जेको हा जेसि ताईं until unless we have a directly something, of course जेको अमेरिका हिन वक़्तु पॉस्चर आहे हुनजो जेको डील करे थो सॼी दुनिया सां, हिकिड़ी वॾी ताक़त आहे दुनिया जी, त उनखे पंहिंजो हिकिड़ो रुतबो उहो बरक़रार बि रखिणो आहे। पर इट्स टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अफेक्टेड कॉमन पीपल हियर। बिल्कुलु वक़्त जी कमी आहे। शेख साहब, अगरि हिन ॻाल्हि खे अवां ऐं जेको आहे सो उते जेका सूरत हाल ॾिसो पिया, जेको पाकिस्तान जी कोशिशूं आहिनि, हिकु त ओवरसीज़ पाकिस्तानी अवां पाकिस्तान जे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस
फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर साहब जूं कोशिशूं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जूं कोशिशूं, पाकिस्तान जे अवाम जूं कोशिशूं ऐं पाकिस्तान जे मीडिया जो जेको हिकिड़ो किरदारु रहियो आहे उहो वॾो अहम रहियो आहे। ऐं अवां उते इन सॼी कोशिशुनि खे बहसियत पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अवां समेत जेके ओवरसीज़ पाकिस्तानी उहे कीअं पिया ॾिसनि? साईं, हिन वक़्तु जेको हिते पाकिस्तानी ॾिसनि पिया, स्पेशली जेको मीडिया जो किरदारु आहे, इट इज़ वेरी रेस्पॉन्सिबल। ऐं कंपेयर अगरि असां कयूं इनखे जेके अदर मीडिया स्टूडियोज़ या चैनल आहिनि नॉट फ्रॉम पाकिस्तान आउटसाइड द कंट्री, ऐं जेके ॻाल्हियूं कनि पिया उन्हनि खे हिन वक़्तु सिफ़ारतकारी में बि ऐं मीडिया ते बि ॿिन्ही ते बि ॿिन्ही साइडनि ते हुन यानी मां लफ़्ज़ यूज़ न कंदुसि त तज़लील या का अहिड़ी शइ हुनजो शिकार आहिनि, पर दे आर डेस्परेट कि हिन वक़्तु ही छा थो थिए। छो जो ख़िते जी जेका सूरत हाल आहे उहा नो डाउट जेके कोशिशूं हिन वक़्तु पाकिस्तान कयूं आहिनि टुवर्ड्स द बैकडोर चैनल, ऐं जेका सभ खां वॾी कामयाबी आहे त ईरान खे ऐं अमेरिका खे राज़ी करणु मुज़ाकरात जे लाइ हिकिड़ी जेका जंग हलंदड़ आहे उन में इहो हिकिड़ो इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर द जेको असांजो ख़ितो आहे उन जे लाइ, पर इट्स फॉर द वर्ल्ड। ऐं तव्हां ॾिठो जेके फॉर 1 or 2 days जेके मुज़ाकरात हलिया ऑन ऑल द मीडिया आउटलेट्स जेके बि आहिनि दुनिया जा, तव्हां न्यूयॉर्क टाइम्स ॾिसो, लंडन ॾिसो, किथे बि, त दे आर फोकस ऑन इस्लामाबाद। त इहा पाकिस्तानी सिफ़ारतकारी जी कामयाबी आहे ऐं होपफुली त इहा अॻिते ईअं ई जारी रहंदी पॉज़िटिव वे में, त जंहिंसां पाकिस्तानी अवाम खे ऐं ओवरसीज़ जेके पाकिस्तानी रहनि था उन्हनि जे लाइ बि इहो साय ऑफ रिलीफ आहे त दे आर गोइंग टू गुड वर्ल्ड। वॾी महिरबानी असद शेख साहब, अवां ह्यूस्टन मां असां सां मौजूदु हो, सीनियर तजिया निगार अमरीका खां बराह रास्त अवां मौजूदु हो असां सां। मोहम्मद अकमल साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, सीनियर तजिया निगार। ऐं हिन सां गॾोगॾु अली मर्दा राहुजा साहब, अगुणा सफ़ीर, उहे बि असां सां गॾु मौजूदु आहे, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद शाह साहब जेको आहे सो दिफ़ाई तजिया निगार, उहे बि असां सां गॾु मौजूदु आहे। अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में कोशिशि कईसीं त पाकिस्तान जी जेके कोशिशूं आहिनि ऐं पाकिस्तान जी जेका हिन वक़्तु महिनत आहे किथे न किथे ॿीहर बि इहे ॻाल्हियूं थी सघनि, ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे सो ईरान ऐं अमरीका जो मामिलो जेको आहे इहो ॻाल्हियुनि जे ज़रिए जेको आहे सो हल जी तरफ़ वधे ऐं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जेका टी आलमी जंग, माशी जंग ऐं जेका ज़मीनी ऐं फ़िज़ाई जंग जे तरफ़ वञे पई उनखे रोकण में कामयाबु थी सघे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मौर्य खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।